السلام علیکم. دنیا نیوز کے خصوصی پروگرام دنیا اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں محمد اسامہ غازی. آج سیاست میں ایک اہم پیش رفت ہوئی. مسلم لیگ نون کے سربراہ اور قائد میاں محمد نواز شریف نے آج کہا کہ الٹیمیٹم کی بات میں نے نہیں کی تھی اور میں نے حکومت کو کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دوسری طرف حکومت سے مذاکرات یا یوں کہہ لیجئے جو 45 دن کی انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کو ہم وقت دیں گے کہ وہ ایجنڈا جو میاں نواز شریف نے 4 جنوری کو دیا تھا اس پر کتنا عمل کر رہی ہے حکومت. اس حوالے سے ایک 4 رکنی کمیٹی بنا دی جس کے سربراہ ہوں گے اسحاق ڈار. اس ساری سیاست کا اگر ہم پس منظر دیکھیں تو میاں نواز شریف نے جب کہا کہ 10 جنوری تک اگر جو ایجنڈا میاں نواز شریف نے 10 نکاتی دیا ہے اس پر حکومت نے عمل درآمد کی حامی نہ بھری تو پھر پنجاب سے پیپلز پارٹی کو الگ کر دیا جائے گا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی. بہرحال لیکن ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو 45 دن کے حوالے سے تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ان 45 دنوں میں کیا ہوگا؟ کیا حکومت اس پر عمل کر سکے گی؟ اس ایجنڈے پر زیادہ تر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایسا بہت مشکل ہے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اگر پھر بھی حکومت 45 دن پر اس ایجنڈے پر جو میاں نواز شریف نے دیا اس پر عمل نہیں کر سکتی تو پھر کیا ہم واپس اسی صورتحال پر آ جائیں گے جس حوالے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے؟ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بہت اہم ہے. اس ساری صورتحال میں پنجاب میں جو سب سے اہم سیاسی گروپ ہوگا وہ ہوگا یونیفیکیشن گروپ، جو کہ مسلم لیگ قاف سے الگ ہوا تھا، کیونکہ یہ دیکھا جا رہا تھا، یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اگر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو الگ کرتی ہے پنجاب حکومت سے تو پھر اس کو حکومت میں رہنے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے یونیفیکیشن گروپ کی حمایت کی ضرورت ہوگی. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے آج یونیفیکیشن گروپ کی سیاست کی اور یہ کتنا اہم ہے پنجاب کی سیاست میں، کیونکہ اگر آگے پاکستان پیپلز پارٹی الگ ہو جاتی ہے، مسلم لیگ قاف اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں تو یونیفیکیشن گروپ کی کیا اہمیت ہوگی. اسی حوالے سے نمبر گیم پر ہم نظر ڈال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مختلف پارٹیز کی پوزیشن کیا ہے. اس وقت پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کیا اس پوزیشن میں ہے کہ اگر پیپلز پارٹی جس کی ہم بات کریں ایسا ہو سکتا ہے، پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی تھی، تو اگر مسلم لیگ نون سے پیپلز پارٹی الگ ہو جائے گی تو پھر کیا پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب اسمبلی میں حکومت قائم رکھ سکتی ہے؟ اس حوالے سے نمبر گیمز بہت اہم ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس کتنے ارکان کی تعداد موجود ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ 171 کل مسلم لیگ نون کے پاس ارکان ہیں اس وقت پنجاب اسمبلی میں، اور حکومت بنانے کے لیے 186 ارکان کی ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 107 ارکان ہے اس کے پاس، اور اس وقت ابھی بھی دونوں حکومت میں ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں مل کر حکومت بنا رہے ہیں. 186 ارکان کی ضرورت ہے اور دونوں جب ملتے ہیں تو اس سے کافی زیادہ ارکان کے پاس ہیں. مسلم لیگ قاف 81 ارکان کے ساتھ اس وقت پنجاب اسمبلی میں ہے، اور یونیفیکیشن گروپ اس سے ہی الگ ہوا ہے. ان کے سربراہ جن سے ہم کچھ ہی دیر میں بات بھی کریں گے، ان کے قائدین سے بات کریں گے، ان کا یہ کہنا ہے ان کے پاس 40 سے زیادہ ارکان موجود ہیں. اس کے بعد تقریباً 35 ارکان مسلم لیگ قاف کے پاس رہ جاتے ہیں. اس پر ہم آگے بات کریں گے آخر اس میں حقیقت کتنی ہے. جے یو آئی کے 2 ارکان ہیں، اس آزاد ارکان کی بھی تعداد اس میں شامل ہے. دوسرے بھی کچھ گروپ ہیں جن کے کوئی زیادہ نمبرز نہیں ہیں. سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ مسلم لیگ قاف کا جو اس سے الگ ہوا یونیفیکیشن گروپ. ایک دفعہ پھر آپ کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم لیگ ضیاء کا 1 ممبر ہے، مسلم لیگ فنکشنل کے 3 ممبر ہیں، اور کل تعداد 370 ہے، اور حکومت میں رہنے کے لیے 186 اور اس سے زیادہ تعداد چاہیے. ابھی تو مسلم لیگ نون کے پاس بہت تعداد ہے کیونکہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، مگر اگر 45 دن تک ایجنڈے پر عمل نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اسحاق ڈار جو مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں. لیکن ہم بات کریں گے مسلم لیگ قاف سے الگ ہونے والے یونیفیکیشن گروپ کے حوالے سے. یہ بھی ابھی پرویز الہی صاحب کا بیان آیا کہ پنجاب میں لوٹا کریسی کو فروغ دیا جا رہا ہے. یقیناً یونیفیکیشن گروپ کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے. یہ پاکستان میں کب سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ یہ جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے اور حکومت بنانے کے لیے جس کو ہارس ٹریڈنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے، لوٹائزم، لوٹا کریسی بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ کب سے ہو رہا ہے ہماری سیاست میں؟ یہ ناسور کب سے ہے؟ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہوتا رہا ہے ہماری سیاست کی تاریخ میں جوڑ توڑ کے حوالے سے، اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. 1988 کے انتخابات میں مرکز میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی، لیکن پنجاب میں کوئی بھی پارٹی واضح اکثریت حاصل نہ کر سکی. میاں نواز شریف نے جوڑ توڑ کر کے آزاد امیدواروں کی حمایت حاصل کی اور پنجاب میں حکومت قائم کی. محض 9 ووٹوں کا فرق پیپلز پارٹی کو پنجاب میں حکومت بنانے کے موقع سے محروم کر گیا، اور پھر جلد ہی پیپلز پارٹی میں منظور موہل کی قیادت میں فارورڈ بلاک وجود میں آیا. 1990 میں مرکز میں مسلم لیگ برسر اقتدار آئی. پنجاب میں بھی حکومت کا تاج مسلم لیگ کے حصے میں آیا اور غلام
غلام حیدر وائن وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کے اختلافات کے باعث جب 1993 میں مرکز میں مسلم لیگ کی حکومت تحلیل کی گئی تو صوبے میں مسلم لیگ کے اسپیکر منظور وٹو نے اپنی ہی پارٹی کے وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائن کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی اور خود اقتدار پر براجمان ہوئے۔ چند روز بعد سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی اور نواز شریف کی حکومت کو بحال کیا تو پنجاب میں بے وفائی کرنے والے منظور وٹو کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے چھانگا مانگا کی سیاست کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس سیاست کی نظر اس وقت کے سیکرٹری اسمبلی چودھری حبیب اللہ بھی ہوئے، جو ان دنوں اچانک منظر سے غائب ہوئے اور پھر کبھی اسمبلی واپس نہیں آئے۔ منظور وٹو کو جب یہ یقین ہوا کہ وہ اکثریت کا اعتماد کھو دیں گے اور ان کے ساتھ شامل ہونے والے لوگ دوبارہ مسلم لیگ کا ساتھ دیں گے تو انہوں نے خود ہی یہ اسمبلی تحلیل کر دی۔ عدالت کے حکم پر یہ اسمبلی دوبارہ بحال ہوئی تو فیصلے کے 5 منٹ بعد ہی منظور وٹو نے دوبارہ پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی۔ 1993 میں عام انتخابات ہوئے، مرکز میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی، لیکن پنجاب میں پھر واضح اکثریت حاصل نہ کر سکی۔ منظور وٹو نے جونیجو لیگ کے نام سے 17 ارکان پر مشتمل الگ گروپ تشکیل دیا اور جوڑ توڑ کر کے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان کی حمایت سے مخلوط حکومت بنائی اور ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بننے میں کامیاب ہو گئے۔ 1995 میں گورنر راجہ سروپ نے منظور وٹو کی حکومت کو برطرف کیا اور صوبے میں 1 ماہ تک گورنر راج لگا رہا۔ اس دوران جوڑ توڑ جاری رہا اور چانگا مانگا کا بازار پھر گرم ہوا۔ پیپلز پارٹی نے اس مرتبہ مسلم لیگ کو وزارت اعلیٰ سے دور رکھنے کے لیے جونیجو گروپ کے عارف نقی کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا۔ 1997 میں عام انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ واضح اکثریت سے حکومت میں آئی۔ اس دور میں فلور کراسنگ اور جوڑ توڑ کے رجحان میں کمی رہی۔ 2002 سے 2008 تک کی اسمبلی کے دوران بھی کئی ارکان انفرادی طور پر اپنی پارٹی چھوڑ کر حکمران کاف لیگ کا دم بھرتے رہے۔ فروری 2008 میں وجود میں آنے والی پنجاب اسمبلی کے قائم ہوتے ہی فارورڈ بلاک کا قیام بھی عمل میں آ گیا اور بہت سے وفادار بے وفا ہوئے۔ بعد میں اسی گروپ کو یونیفیکیشن گروپ کا نام دیا گیا۔ آج بھی جب اتحادی جماعتوں کے درمیان سیاسی تناؤ میں اضافہ ہوتا ہے تو جوڑ توڑ شروع ہو جاتا ہے اور یونیفیکیشن گروپ پھر خبروں کی زینت بن جاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شمائلہ جعفری، دنیا نیوز، لاہور۔ دیکھا آپ نے، ہماری سیاسی تاریخ جو ہے وہ داغدار ہے، جوڑ توڑ کی سیاست سے، ہارس ٹریڈنگ، فلور کراسنگ، جو بھی کہیں، یہ ہماری سیاست کا ایک حصہ رہی ہے۔ میاں نواز شریف میں آپ نے دیکھا 1997 کی اس رپورٹ میں بات بھی کی گئی، وہ اس سے تنگ آ گئے، ایسے لگا کہ اس کام سے وہ تنگ آ گئے اور پھر انہوں نے ہی اس کے خاتمے کے لیے ایک کوشش بھی کی اور اب دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خود اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں، لوٹاکریسی کو وہ خود بھی ہوا دے رہے ہیں، یونیفیکیشن گروپ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوششیں جو ہو رہی ہیں اس حوالے سے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ جو کلاز ہے، ڈیفیکشن کلاز اس کو کہا گیا، اب بھی آئین کا حصہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد بھی، اس حوالے سے ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں ڈیفیکشن کلاز ہے کیا، جس میں حوصلہ شکنی کی گئی کہ کوئی شخص اپنی پارٹی کی رائے سے مختلف ووٹنگ نہ کر سکے، اپنی پارٹی کو چھوڑ کر دوسری طرف نہ جا سکے، اس کی روک تھام کے لیے ڈیفیکشن کلاز لایا گیا۔ اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آخر یہ ڈیفیکشن کلاز ہے کیا، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ 1997 کی بات ہے، میاں نواز شریف یہ ڈیفیکشن کلاز لے کر آئے۔ اس کا مقصد جس طرح میں نے کہا کہ یہ تھا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کا یا لوٹاکریسی جس کو عام زبان میں کہہ سکتے ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے، اور یہ کلاز کچھ اس طرح تھا۔ آرٹیکل کا یہ آرٹیکل ہے 63A، آئین کا آرٹیکل 63 ہے، یہ کہتا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے یہ میاں نواز شریف جو ہیں 1997 میں 14ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ لے کر آئے تھے۔ اس کلاز کے تحت پارٹی کا کوئی بھی منتخب نمائندہ پارٹی ڈسپلن اور قواعد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس پارٹی کے خلاف اسمبلی کے اندر کسی رائے شماری میں شامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی پارٹی پالیسی کے خلاف کسی بل پر رائے شماری میں حصہ لے سکتا ہے۔ ان الزامات کی صورت میں پارٹی کا سربراہ اس نمائندے کو پارٹی سے نکال سکتا تھا یا پھر کوئی اور تادیبی کارروائی کر سکتا تھا۔ عدالت اس معاملے میں دخل اندازی کرنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ اس میں پھر آگے بھی ڈیولپمنٹ ہوئی مشرف صاحب کے دور میں۔ اس کلاز کو پارٹی کے سربراہ کی ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اس میں ترمیم اگست 2002 میں جنرل مشرف نے کی۔ اس میں یہ اضافہ کیا گیا کہ اگر کسی پارٹی کے نمائندے کو اس کی پارٹی سے بے دخل کر دیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے۔ پارٹی کی اکثریت کے یا ایک بڑی تعداد میں ارکان کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی صورت میں یہ ترمیم خاموش ہے۔ یعنی جو میں بات پہلے کہہ رہا تھا یونیفیکیشن گروپ کے حوالے سے کہ اگر یونیفیکیشن گروپ مسلم قاف سے الگ ہو کر، بلکہ الگ ہی کہا جا سکتا ہے، اسے مسلم قاف کی بات نہیں سن رہا اور مسلم لیگ نون کی حمایت کرتا ہے آنے والے دنوں میں، تو پھر کیا ان کی رکنیت معطل ہو جائے گی، ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ کلاز تو یہی کہہ رہا ہے اور پھر اس میں جس طرح سے حوصلہ شکنی کی گئی ہے تو پھر ہوگا یہ کہ اگر یونیفیکیشن گروپ مسلم قاف سے الگ ووٹنگ کرتا ہے تو پھر ان کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی، یہ پنجاب اسمبلی کے رکن نہیں رہیں گے۔ اس صورتحال میں پھر
ہوگا کیا, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اچھا, اب یہ جو یونیفیکیشن گروپ ہے, اس کے ارکان مسلم لیگ قاف سے الگ ہو کر مسلم لیگ قاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا, پنجاب اسمبلی کا حصہ بنے اور اب الگ ہو گئے ہیں, مسلم لیگ نون کی طرف جا رہے ہیں. ان کے عوام یعنی وہ لوگ جن سے انہوں نے ووٹ لیے, ان کے حلقے کے لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا انہوں نے ان کو حق دیا ہے کہ وہ مسلم لیگ قاف کے ٹکٹ سے الیکٹ ہونے کے بعد یونیفیکیشن گروپ بنا کر کہیں اور چلے جائیں؟ دیکھتے ہیں ان کے حلقے کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. ایسے سیاستدانوں کو ہم آئندہ الیکشن میں ووٹ نہیں دیں گے, ان کا کوئی دینی ایمان نہیں ہوتا. ویسے تو پہلے ہم نے غلطی کی خاک سعید خان کو ووٹ نہ دے کر, تو بہت ہی اچھے شخص ہیں, اور نیکسٹ ٹائم اگر انہیں ٹکٹ ملی تو ہم ووٹ نہیں دیں گے. میاں طاہر صاحب کو ووٹ ہرگز نہیں دیں گے. کیوں؟ کبھی یہ کدھر ہوتے ہیں, کبھی کدھر ہوتے ہیں. تو یہ الیکشن تو لڑے تھے قاف لیگ کی طرف, ابھی کہہ رہے ہیں نواز شریف کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں جو ہے نا مجبوری کے تحت, تعلق کے تحت ہم نے میاں طاہر نعمانی صاحب کو ووٹ دیے, اور جب ہم نے یہ حال دیکھا کہ وہ کبھی کسی پارٹی میں ہوتے ہیں, کبھی کسی پارٹی میں ہوتے ہیں, اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے شخص کو ووٹ نہ دیا جائے. اگر الیکشن میرا ساڈا تو یہ ذہن ہے مسلم لیگ انشاءاللہ نون میں ووٹ دیں گے, لیکن اس کینڈیڈیٹ میں دیں گے میاں طاہر تو ہٹ تو دیں گے جرا مسئلہ نہ دے. انہوں نے ہمیشہ ہی ایسے کیا ہے, وہ ہمیشہ لوٹے بنے ہیں, ان کی تاریخ لوٹا بننے کی ہے, اور ہم آئندہ ان سے مخالفت کریں گے اور ان کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے, ان کے خلاف ووٹ دیں گے. اور میں میاں صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیشہ ان لوٹوں نے دھوکہ دیا, اور پھر وہ ان سے یہ توقعات رکھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ دیکھا آپ نے, لوگ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کبھی کہیں ہوتے ہیں کبھی کہیں ہوتے ہیں, اور ان کو لوٹا بھی کہا جا رہا ہے جو لوگ مسلم لیگ قاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے اور اس کے بعد الگ ہو گئے. لوگوں کی شکایات آپ نے دیکھی, ہم اس حوالے سے بات بھی کریں گے, یونیفیکیشن گروپ کے ہی رہنما سے بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طاہر جاوید, ان سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ قاف کے بھی رہنماؤں سے بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا ڈاکٹر طاہر جاوید سے, اور ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر طاہر جاوید صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. لوگوں کی رائے آپ نے دیکھی کہ کیا ہے, لوگ خوش نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو عطا مانیکا صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے, یعنی دوسرے لوگوں کو بھی. پہلے تو یہ بتائیں کہ ضرورت کیا پڑی تھی آپ کو یونیفیکیشن گروپ بنانے کی؟ مسلم لیگ قاف کی ٹکٹ سے آپ الیکشن لڑے, جیتے, اور اس کے بعد الگ ہو گئے. جواز کیا بنتا ہے, ایجنڈا کیا ہے آپ کا؟ بہت شکریہ اسامہ, آپ نے بڑے اہم ٹاپک پہ مجھے بلایا. سب سے پہلے میں عرض کروں کہ یہ جو لوگوں کی رائے تھی یہ میرے حلقے کے نہیں تھے, میرا خیال وہ ریفرنس کسی اور ایم پی کی طرف دے رہے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اب پالیٹکس کو زیادہ سمجھنا شروع ہوئے ہیں, اور آپ کے میڈیا اور لوگوں میں بھی اویئرنیس زیادہ ہے. اب جو جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ تو ہے اکثریت, کہ آپ کو جیتے بھی ہیں الیکشن تو وہی جیتتا ہے یا اناؤنس ہوتا ہے جس نے زیادہ ووٹ لیے ہوں. میرے پاس یا ہمارے گروپ میں اس وقت 47 ممبرز ہیں, یعنی 81 کے ٹوٹل پی ایم ایل کیو کی ممبرشپ ہے, اس میں 40 سے اوپر جس کے پاس ہوں گے اس کے پاس اکثریت ہے. پچھلے 2.5-3 سال سے ہمارے پاس اکثریت ہے, آئی ہیو 47 ممبرز. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے, پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ اسمبلی کے اندر, وہ تو وہی شخص ہوگا جس کے پاس یا جس کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت ہوگی. اب اس کا کیا سٹینس ہوتا ہے اس گروپ کا, ظاہر ہے ان سے رائے لی جاتی ہے. میں نے جو ہمارا پارلیمانی گروپ ہے جسے ہم فارورڈ بلاک نہیں یونیفیکیشن بلاک کہتے ہیں, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا, ورنہ آپ نے مثالیں دی ہیں جو کچھ ایسے چیف منسٹر لوگ بن گئے جن کے پاس 7 یا 17 ایم پی ایز تھے. میرے پاس تو 47 ایم پی ایز ہیں. میں تو چیف منسٹر نہیں بنا, نہ میں نے کوئی وزارت لی ہے, نہ میں کوئی دفتر لیا, گاڑی لی ہے. دیٹ شوز کہ ہمارا مقصد تھا یونیفائی کرنا مسلم لیگوں کو. تو وہ اس میں ہم نے کوشش کی ہے, کامیاب نہیں ہوئے. آپ مسلم لیگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ نے کہا تعداد آپ کے پاس زیادہ ہے اس وقت ارکان اسمبلی کی پنجاب میں, تو پھر چودھری ظہیر الدین ہی کیوں ہے اس وقت اپوزیشن لیڈر؟ اس پر میں آؤں گا, اس سوال کا جواب بھی آپ سے لوں گا, لیکن ابھی ہمارے اس پروگرام میں وقت ہو گیا بریک کا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.